بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم فی الحیاة الدنیا فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ یہ سورہ نساء کی 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 105 سے لے کر 109 تک۔ پچھلی آیتوں میں نماز سفر کی نماز اور نماز خوف کا ذکر تھا، اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی کے سلسلے میں کہا گیا کہ نماز وقت پر فرض ہے، مسلمانوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے منافقوں کا تذکرہ تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ان کی مذمت اللہ تعالیٰ نے، ان کی بری خصلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں میں بھی منافقین کے کچھ کارگزاریوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی ہے کہ کبھی ایسے منافقوں اور مجرموں کی طرفداری میں بات نہ کریں۔ واقعہ ایسا ہے جس واقعے کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی، تو آیتوں کو سمجھنے سے پہلے آپ کو وہ واقعہ سننا ہی ہوگا۔ واقعہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو پھر ان آیتوں کو سمجھنا بھی مشکل ہوگا۔ پہلے واقعہ سنیں۔ مدینے میں ایک خاندان تھا، بنو عبیرق۔ اس میں 3 بھائی تھے، بشر، بشیر، مبشر۔ مسلمان ہوئے تھے لیکن نام کے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک بشر نامی جو منافق تھا، وہ بڑے اشعار کہتا تھا۔ اشعار کیا بولتے ہیں؟ اشعار سمجھتے ہیں نا، شعر، شاعری۔ تو یہ اشعار میں مسلمانوں کی مذمت، مسلمانوں کی ہجو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسلٹ کے کلمات کہتا تھا، وضاحت کے ساتھ نہیں، نام لے کر نہیں۔ جب پوچھا جاتا تو دوسروں کا نام بتاتا، دوسروں کی طرف اس کو منسوب کرتا تھا، حالانکہ اس کی مراد کیا ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، مسلمانوں کی طرف نسبت کرتے اس طرح کی اشعار کہا کرتا تھا۔ ایک مسلمان کا خاندان تھا، رفاعہ بن زید، غالباً رفاع ان کا نام ہے۔ یہ آسودہ حال، خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والے مسلمان تھے۔ ایک مرتبہ قافلہ آیا مدینے میں، تو انہوں نے گندم خرید کر کے ایک بوری اپنے گھر میں رکھا۔ گندم مطلب گھیوں۔ اس زمانے میں جس گھر میں گھیوں پکے وہ گھرانہ بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا، اس زمانے کی طرح نہیں۔ اس زمانے میں جو بہت سستا ملتا تھا، جو آج الٹا ہے، جو مہنگا ہے، بارلی، اور گھیوں سستا ہے۔ اس زمانے میں گھیوں کا استعمال کرنا صرف مالداروں کے لیے گنجائش تھی، غریب لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ سنتے رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے، تو اس زمانے کے حساب سے۔ اب اس زمانے کے حساب سے سوچیں گے تو ارے جو تو بہت قیمتی چیز ہے ایسا سوچیں گے آپ۔ تو گندم، گھیوں بڑا قیمتی اناج تھا، اس زمانے میں غلہ تھا۔ تو گھیوں کی ایک بوری انہوں نے اپنے گھر میں لا کر کے رکھا۔ رات میں چوری ہوئی ان کے گھر میں، رفاع رضی اللہ عنہ کے گھر میں، بوریچ نہیں، اور اتفاق سے بوریوں میں ہتھیار وغیرہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ہتھیار بھی غائب، بوری بھی غائب، گھیوں نہیں۔ صبح میں دیکھا چوری ہوئی، تو اپنے جو بھتیجے تھے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، اپنے بھتیجے کو انہوں نے تفتیش کے لیے بھیجا، کس کی یہ حرکت ہوگی، کس نے چوری کی ہوگی، ذرا معلوم کرو۔ انہوں نے معلوم کیا، اس زمانے کی طرح ایک دم آبادی نہیں تھی نا، مدینہ ایک تک چھوٹا سا گاؤں تھا، شہر تھا۔
انہوں نے تفتیش کی تو معلوم ہوا بنو عبیرق کے گھر میں گھیو کی روٹی کل رات میں پکی ہے، اور ان کا جو گھرانہ تھا آسودہ حال گھرانہ نہیں تھا، خوشحال گھرانہ نہیں تھا، وہاں گھیو پکنا ممکن ہی نہیں تھا۔ جیسے کسی جھونپڑی میں اگر بریانی پک جائے تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا، یہ لوگ یار دانے دانے کے محتاج ہیں، لوگ ان کے گھر میں بریانی کیسے پک گئی جس دال میں کالا ہے۔ بات تو ان کے گھر میں روٹی پکی ہے، ان کو شک ہوا کہ ہو نہ ہو ان لوگوں نے کیا کی ہوگی، چوری کی ہوگی۔ ان کو بھی پتہ چل گیا بنو عبیرق کو کہ ہماری ابھی چوری پکڑی جانے والی ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، لبید ابن سہل رضی اللہ عنہ ان کے اوپر الزام لگایا، ان لوگوں نے چوری کی۔ ان کو پتہ چلا کہ ہمارے اوپر خامخواہ چوری کا الزام لگایا گیا ہے، تو ان لوگوں نے آ کر کے ان سے کہا یا تو ہمارے اوپر تم نے جو چوری کا الزام لگایا اس کو ثابت کرو، ورنہ پھر یہ تلوار تمہارا کام تمام کر دے گی۔ ڈر گئے وہ لوگ بنو عبیرق، وہ لوگ ڈر کر کے معافی تو نہیں وہ سمجھے غلطی ہو گئی، وہاں کو بات ختم ہو۔ لیکن اب ان کے اوپر چوری کا الزام قبل اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ یہ کیس جائے، ان لوگوں نے اپنی صفائی کے لیے اپنا جو خاندان کا چودھری ہوتا ہے، خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، وہ مسلمان تھا اتفاق سے، وہ پکا مخلص مسلمان تھا، اس چودھری کو کیسے بھی منایا کہ ہمارے اوپر خامخواہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے گھر کی چوری کی ہے، ہم لوگوں نے چوری وری کچھ بھی نہیں کی ہے، آپ ہمارے حق میں جا کر کے بات کریں۔ یہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کر کے کہا کہ رفاع کے گھر میں چوری بول کر یہ لوگ خامخواہ یہ بنو عبیرق اس خاندان کے اوپر، ان گھرانے کے اوپر الزام لگا رہے، حالانکہ انہوں نے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے چوری نہیں کی، ہم لوگوں نے چوری نہیں کی، صاف صاف وہ کہہ رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ خامخواہ الزام لگا، ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مخلص مسلمانوں نے سفارش کی، اور الزام لگانا تو بھی کچھ کسی بلبوتے پر، کسی بنیاد پر کوئی دلیل ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سمجھا ان کی بات کو اور ان کو بھیج دیا اپنے دربار سے۔ بعد میں یہ لوگ گئے، حضرت رفاع رضی اللہ عنہ پریشان، اب یہ انہوں نے کیا کیا، اپنے بھتیجے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر کے کہو کہ اس طرح سے بنو عبیرق نے چوری کی ہے، اور پھر وہ لوگ اب یہ گئے جا کر کے کہا کہ چوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ہے ظاہری طور پر وہ سچا سمجھ رہے تھے ان کو، کیونکہ انہوں نے آ کر سب سے پہلے اپنی صفائی پیش کر دی، ہم نے چوری نہیں کی۔ اب یہ جا کر بول رہے ہیں کہ انہوں نے چوری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تم کیسے ان کو چور سمجھ رہے ہو؟ وہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے چوری نہیں کی، تم خامخواہ الزام لگا رہے ہو۔ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھیج دیا حضرت قتادہ کو، وہ جا کر کے اپنے چچا کو بولے کہ چچا جان بات ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھیج دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے آ کر کے اپنی صفائی پیش کر دی ہے، اس لیے ہماری بات پہ کوئی جان نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب یہ پریشان رفاع، چوری بھی ہو گئی اور ڈانٹ بھی ہمیں ہی مل رہی ہے، سمجھ رہے؟ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ کس کی طرفداری کی جا رہی ہے۔ اس پہ سادے سیدھے مسلمانوں نے بھی کیا کر دیا، ان کا سپورٹ کر دیا، کن کا؟ ان منافقوں کا۔ ارے بنو عبیرق جو خاندان تھا وہ منافق خاندان تھا، ان کا سادے سیدھے مسلمانوں نے بھی سپورٹ کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات مان لی، چونکہ مسلمانوں نے ان کی طرفداری کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ کس کی طرفداری کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں، بتائیں یہ لوگ ایسے ہیں۔ اب سنیے، فرمایا انا انزلنا الیک، اس کے بعد میں جب چوری ثابت ہو گئی، آیت نازل ہونے کے بعد میں ان کی چوری ثابت ہو گئی، یہ بھاگ گیا، ان کا خاندان ہی بھاگ گیا، کیونکہ ان کا جرم ثابت ہو گیا۔ اب یہاں رہیں گے، ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے، کیونکہ معلوم ہے نا آپ کو اسلام میں چوری ثابت ہونے پر چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، کہیں ہمارے ہاتھ کٹ نہ جائیں، سیدھا جا کر مکہ کے مشرکین سے جا کر کے مل گیا وہ چور۔
مدینے کو چھوڑ دیا. ایسے تھے. اگر ایماندار ہوتا تو کیا کرتا؟ مدینے ہی میں رہتا اور اپنے جرم کی مطلب اپنا جرم نہیں کیا بول کر اپنی صفائی پیش کرتا. بھاگ گیا تو بھاگنے سے کیا مطلب ہے؟ چوری کیا تبھی تو بھاگ گیا, اور دل سے بھی مسلمان نہیں تھا وہ, تبھی تو جا کر مشرکوں سے مل گیا. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بلا شبہ ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب اتاری ہے بالکل برحق ہے. کیوں اتاری ہے ہم نے یہ قرآن کریم, یہ کتاب؟ فرمایا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سمجھائی ہے. جو بات آپ کو اللہ نے سمجھائی ہے, دکھائی ہے, کون ہے وہ؟ قرآن کریم. اس کے مطابق آپ کیا کریں؟ فیصلہ کریں. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور خیانت کرنے والوں کے حق میں آپ جھگڑا نہ کریں. جو خیانت کرنے والے ہیں, چوری کرنے والے ہیں, ان کے حق میں, ان کے لیے بول کر آپ جھگڑا نہ کریں. آپ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ سمجھ رہے؟ اب ایک آدمی فیصلہ ان کے حق میں کرتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ جن کی چوری ہوئی ہے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھیجا گیا ہے تو جھگڑا ہو رہا ہے نا. تو کس کے حق میں آپ جھگڑا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے آپ جھگڑا مول لے رہے ہیں؟ وہ خیانت کرنے والے منافق, ان کے لیے آپ کیا نہ بنے, خصیم نہ بنے, جھگڑا کرنے والے نہ بنے. سمجھ میں آ رہی؟ اب دیکھو نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تنبیہ کر رہے ہیں. اور آپ کے ذریعے تمام مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کبھی بھی بغیر کسی تحقیق کے, جب تک کیا نہ ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے, کسی کو سچا کسی کو جھوٹا سمجھنے کا کسی کو کیا نہیں ہے؟ ادھیکار نہیں. کون سچا کون جھوٹا یہ کبھی معلوم ہوگا جب پورے طور پہ تو کیا ہوا, انویسٹیگیشن, کیا بولتے ہیں, انویسٹیگیشن نہ ہو جائے, پورا ہونا. اس کے بعد کیا سمجھتے, اس سے پہلے نہیں انہوں بری ہے, انہوں مجرم ہے, انہوں آروپی ہیں, انہوں اپرادھی, سے پہلے نہیں. تو ہم نے قرآن نازل کیا آپ پر یہ اسی لیے تو, تاکہ حق کے مطابق آپ کیا کریں؟ فیصلہ کریں. اور فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, آپ ان لوگوں کے بارے میں جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. جو لوگ خیانت کرتے, چوری کرتے, گناہ کرتے, وہ خود اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں نا. ارے گناہ کی سزا کس کو ملنے والی ہے؟ خود کچھ ملنے والی ہے نا. یہاں نہیں تو کل اللہ کے یہاں تو پکڑے جائیں گے نا. تو جو دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے. جو دوسروں کے لیے کھڈا کھودتا ہے وہ خود اس کھڈے میں گرتا ہے. وہ سنے ہوں گے نا وہ گادے. تو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کے بارے میں آپ جھگڑا کر رہے نہ. ولا تجادل, جھگڑا نہ کریں, چرچا نہ کریں, بحث نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو خیانت کرنے والے ہیں اور گنہگار ہیں. کسی کا مال لے لینا, کسی کا مال پر ناحق قبضہ کرنا خیانت ہے. چوری کیا ہے؟ خیانت. ایسے خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. یہ لوگ بھی کیسے ہیں دیکھیے, فرمایا یستخفون من الناس, لوگوں سے تو چھپ چھپا کر کے کیا کرتے ہیں لوگ؟ چوری کرتے ہیں. لوگوں سے تو یہ چھپیں گے. ولا یستخفون من اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو چھپا نہیں سکتے نا. اپنا جرم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. تو ایک معنی اس کا چھپانے کا, اور ایک معنی شرم کا. لوگوں سے تو شرماتے ہیں, اس لیے لوگوں کو دیکھتے, کوئی دیکھنے والا ہے کیا؟ نہیں دیکھنے والا ہے, فوراً کیا کیا؟ چوری کر دیا. لوگوں سے شرم ہے نا, سامنے کوئی چوری کرتا ہے, لوگوں سے شرم ہونے کی وجہ سے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے تو چھپتے ہیں, لیکن اللہ سے کوئی شرم نہیں. ارے لوگ ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر کیا ہو جائے؟ کمزور ہو جائے, یا لوگ نظر نہیں آئے. ایسی جگہ کوئی ہو بھی سکتی ہے کہ جہاں پر کوئی نہ ہو, لیکن ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر اللہ نہ ہو.
یا اللہ کی نظر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہو، اللہ کا علم نہ ہو؟ اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ نہ پڑے؟ تو یہ لوگ لوگوں سے تو چھپ چھپا کر کے کیا کرتے ہیں؟ جرم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چھپ نہیں سکتے، ایک معنی ہے کہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اس لیے چھپ چھپا کر گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں، آج کل سی سی کیمرہ بھی ایک حد تک دیکھ سکتا ہے نا، وہ بھی جہاں پر آپ رکھیں گے وہاں، وہ کرنے والا تو سی سی کیمرہ کچھ توڑ کر کے کیا کر سکتا ہے؟ اپنا جرم کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ کوئی جگہ ہی نہیں ہے دنیا میں جہاں پر اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی کام کیا جائے۔ کیا چاہیے؟ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لوگوں سے شرماتے، اللہ سے نہیں شرماتے، لوگوں سے چھپ چھپا کر کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے تو چھپ چھپا کر گناہ نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، فرمایا جب یہ رات میں مشورہ کرتے ہیں برائی کا، گناہ کا، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جس بات کو اللہ پسند نہیں کرتے، ایسی باتوں کا جو مشورہ کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ کوئی بھی نہیں ہوتا ان کے حساب سے، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کے وقت میں ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جس کو وہ پسند، اللہ جس کو پسند نہیں کرتے۔ سمجھ رہے؟ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کے وقت میں مشورہ کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتوں کا جسے اللہ پسند نہیں کرتے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو محیط ہے، یعنی کوئی عمل ان کا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے احاطے علم سے باہر ہو، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم کے احاطے کے اندر ہی ہے۔ اللہ کے علم کے احاطہ سمجھتے ہیں؟ دائرہ، سرکل، جو بھی انسان کیا بھی کام کرے گا اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں ہے، اللہ کے علم اس کو محیط ہے۔ دنیا کے کون سے خطے میں، کسی بھی جگہ، کون سے بھی، کتنی گہرائی کے اندر بھی آدمی کچھ کر لے، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا، وہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ اللہ میں یقین نصیب فرمائے۔ قرآن یہ بتاتا ہے ایسا نظریہ ہونا چاہیے، اسی لیے مسلمان بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے نا؟ یہ تصور کس کے اندر نہیں ہے؟ منافقوں کے اندر بھی نہیں ہے، مشرکوں کے اندر بھی نہیں ہے، نہیں۔ اسی لیے جب بت سامنے آتا ہے یوں کرتا ہے، جیسے گزر جاتا ہے اس کے بعد نہیں۔ مسلمان تو ایسا نہیں ہے، مسلمان بتوں کی پوجا نہیں کرتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس اللہ کے بارے میں اس کا یقین ہے کہ وہ ہوا معہم، وہ ہر جگہ ہے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو محیط ہے، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے احاطے علم سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اب آگے پھر سے تنبیہ کی جا رہی مسلمانوں کو، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں کیا کر رہے ہو؟ جھگڑا کر رہے ہو، اور ان کی طرفداری میں کیا کر رہے ہو؟ تم بات کر رہے ہو، ہاں یہاں تو وکالت کر رہے ہو تم۔ ارے جن سادے سیدھے مسلمانوں نے وکالت کی نا، اچھا چودھری جو خاندان کے بڑے تھے وہ مسلمان تھے، انہوں نے بھی آ کر کے ان منافقوں کے، ان چوروں کے حق میں بات اور ان کی صفائی پیش کی۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں تو تم ان کے بارے میں کیا کر رہے ہو؟ ان کے لیے لڑ رہے ہو، ان کی وکالت کر رہے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ سے کون جھگڑے گا؟ ان کے حق میں کون سفارش کرے گا؟ کون وکالت کرے گا؟ کون ایڈوکیٹ بنے گا؟ کون بیرسٹر بنے گا؟ ہے کسی کے اندر ہمت جو چوروں کے حق میں کیا کرے؟ اللہ کے سامنے کل قیامت کے میدان میں مقدمہ لڑے؟ یہاں تو تم لڑے نا، صفائی پیش کر دیے، وہاں ہے ہمت قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم ان کی صفائی پیش کرو؟ امن یکون علیہم وکیلا، کون ہے جو ان کے حق میں وکالت کرے؟ وکیل سمجھ رہے؟
ایک آدمی دوسرے کی طرف سے بات کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہی پوچھنا کیا تو وکیل کی اس کے بعد اس کا وکیل کی چپ بیٹھ رہے انہیں بات کرنے دے رہے بولتے کہ نا ہم لوگ کون ہے آج تو تم وکالت کر رہے اس کی طرف سے صفائی پیش کر رہے اس کی طرف سے باتیں کر رہے کل قیامت کے دن کون ہے جو اللہ کے سامنے ان کے بارے میں کیا کرے جھگڑا کرے وکیل بن کر کے وکالت کرے طرفداری کی بات کرے زبردست ڈانٹ پلائی اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے صرف ان لوگوں کی نہیں قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو کبھی بھی کسی بھی برے آدمی کو صرف رشتہ داری کے بنیاد پر دوستی کے بنیاد پر پیسے کے بنیاد پر سفارش نہ کرے آج ہو رہا ہے کہ نہیں اللہ حفاظت فرمائے وکالت تو اسی پر قائم ہے وکالت کرنے والے اللہ ماشاء اللہ ہی ہوں گے 100 میں 5-10 ہوں گے جو حق کے لیے وکالت کرتے ہیں اور انصاف کے خاطر کیا کرتے ہیں وکالت کرتے ہیں انصاف کے لیے بول کر وکالت کی فیس آپ لو ٹھیک ہے لیکن کسی مجرم کو ساتھ دینے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کی وکالت کر رہے ہیں غلط ہے اس سے بڑھ کر اور کون سی آیت چاہیے وکیلوں کے لیے یہاں وکالت کر رہے ہیں نا تم سول کورٹ میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کس کے حق میں مجرموں کے حق میں کیوں بڑی موٹی رقم دے رہا ہے بول کر وہاں کل قیامت کے میدان میں تم کیا کرو گے ہے ہمت تمہارے اندر وہاں بیرسٹر بن کر کے ایڈوکیٹ بن کر کے تم لڑو اس کے کیس لڑ سکتے تم اس کا کیس یہاں تو لڑ رہے ہو مجرموں کے حق میں کون پیسہ زیادہ دیتا ہے اس کے حق میں بات کرتے سچ کو جھوٹ جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرتے اللہ کے سامنے کر سکتے ہے ہمت ایک واقعے کے تحت یہ آیتیں نازل ہوئی لیکن قرآن کریم کا جو انداز ہوتا ہے اس کا جو حکم ہوتا ہے طرز ہوتا ہے وہ ایسا کہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے کبھی بھی کیا سبق ہے ہمارے لیے کہ کبھی بھی کسی بھی مجرموں کے برائی کرنے والوں کے حق میں صفائی پیش نہ کریں اپنا بھائی نہ چلو بھائی رہنے دو بیٹا رہنے دو انہیں جرم کیا ہے غلط کیا ہے اس کے سپورٹ میں بات نہیں کرنے کا سمجھ رہے کوئی بھی ہو یہ منافقوں کا کام ہے مسلمانوں کا کام نہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے ہم سب کو اللہ قرآن مجید پڑھنے سمجھ رہے اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے